الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اس دور کی بہت ہی عظیم الشان شخصیت، صاحب تقوی، صاحب ورع اور صاحب علم اور صاحب حامل مریدان کثیرہ، میرے امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کا مایہ ناز سلسلہ مدنی مذاکرہ لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. یہ وہ سلسلہ ہے کہ اس عظیم الشان ہستی کی بارگاہ میں مختلف عنوانات پر سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور امیر اہل سنت بہت مستند حکمت اور احتیاط کے ساتھ جو موجودہ دور کی کیفیات ہیں ان کے مطابق احکام شریعت کو بیان کر کر تفہیمی انداز میں ہمیں سمجھاتے، عمل کی ترغیب دلاتے اور معاذ اللہ اگر کوئی گناہ بھرا فعل ہے تو اس سے ڈراتے بھی ہیں. اور رمضان المبارک کی مبارک ایام ہوں تو پھر تو یعنی یہ جو برکت والا کام ہے علم دین حاصل کرنا، اس کی برکتیں اور بھی دوبالا ہو جاتی ہیں. اور رمضان المبارک میں بھی اگر خصوصی دن ہوں، خصوصی گھڑیاں اور مبارک نسبتوں والی ساعتیں ہوں تو پھر تو کیا ہی کہنے، نور علی نور ہو جاتا ہے. آج پاکستان میں 17 رمضان المبارک کی مبارک شب ہے اور یہ وہ شب ہے کہ اس دن یہ جو تاریخ ہے مبارک، غزوہ بدر رونما ہوا تھا، یوم الفرقان ہمیں نصیب ہوا تھا اور اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ، اہم اور بہت ہی فضیلت والا اور مومنوں اور کافروں کو میں فرق کرنے والا، اسلام کی قوت اور شوکت کو ظاہر کرنے والا یہ دن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہمیں نصیب کیا. تو یہ مبارک نسبت والی رات ہمیں اس وقت میسر ہے، تراویح کے بعد کا موقع ہے اور امید ہے ناظرین کی ایک تعداد وہ ہوگی کہ جو انہی مبارک ایام اور انہی اوقات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے مدنی چینل کی جو ہے اسکرین کے سامنے موجود ہوگی. اور دنیا کے دیگر خطوں میں چونکہ اور تاریخ اور اوقات بھی اس وقت جاری و ساری ہیں تو وہاں کے ناظرین اپنے اپنے اوقات کے حساب سے رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے. بہرحال جنہیں 17 رمضان مبارک نصیب ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور آنی ہے، ان سب کو اس اہم ترین دن کے پیش نظر اس کی ویلیو سمجھتے ہوئے اپنی نیکیوں میں اضافے کا سامان کرنا چاہیے. جہاں تک آج کی تفہیم کی بات ہے تو تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایسی سچویشن سے واسطہ پڑا ہو، ایسی صورتحال میں آپ گھر گئے ہوں کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہو، تو یا چوری چکاری سے ایسا واسطہ پڑا ہو کہ جہاں چوری ہو رہی ہو اور آپ اس سچویشن کا اس طرح سے حصہ ہوں، بے بس ہوں بھلے لیکن ہوں. ایک بار ایک طالب علم نے گھبراتے آیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ تو آج رات ہمارے گھر میں چور آ گئے اور مطلب باندھ دیا، وہ نوجوان جو تھے نا ان کو باندھ دیا، اوپر بیٹھ گئے تاکہ بوڑھوں کو جو ہے وہ عورتوں وغیرہ کو گھیر لیا تاکہ نوجوان کوئی مطلب یعنی لڑائی جھگڑا نہ کر دیں. تو بیچارہ وہ اس وقت جو تھا دہشت اس وقت بھی اس پر طاری تھی. بہرحال تو بے بس ہوں، لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو کبھی واسطہ پڑا ہو تو ذرا اس کو یاد کیجئے، یا کسی نے اپنی جو ہے نا وہ ایسی سچویشن آپ سے شیئر کی ہو، جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تو وہ سچویشن یاد کر لیجئے. اور چور ہوں بھی بہت خطرناک، کسی کو مار ڈالا ہو
آپ کے سامنے مار ڈالا ہو یا مطلب بہت زیادہ تشدد کیا ہو اس کے اوپر، تو اور آپ اسی سچویشن میں موجود ہوں اور آپ کو یہ گمان ہو کہ خدا نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا نہ کر ڈالیں، تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی؟ تو ان ڈاکوؤں اور چوروں سے جب آپ کا واسطہ پڑ رہا ہو تو کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو آپ کو ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بچانے کی قدرت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو، یعنی اس میں طاقت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، ذہانت بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کا اتنا زیادہ خیر خواہ ہو اور عملاً آپ کو بچانے کے لیے اقدامات بھی کریں، پریکٹیکلی انوالو ہو جائے، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا قلب اس کی طرف مائل ہوگا اور کہ وہ ہماری جان بچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ میں جو دیگر ہمارے نقصانات ہونے والے ہیں ان سے بھی بچاؤ کی صورتیں وہ کر رہا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا جو یہ میں نے اب سچویشن میں ایک شخص کو ڈالا ہے، اس کو تصور میں اب آپ لے آئے ہیں تو ذرا یہ امیجن کیجئے، یہ تصور کیجئے کہ وہ جو صاحب ہیں وہ بہت متحرک ہو کر وہ یہ کام کر رہے ہیں ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے، ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، عملی طور پر کہنے یہ ہو جائیے، یا آپ یہ کر لیجئے، آپ یہاں چلے جائیے، یوں حفاظت کا سامان کیجئے، ان جو ہے نا وحشی لوگوں سے بچنے کے لیے یہ کیجئے، یہ کیجئے۔ اب اسی دوران مثال کے طور پر یعنی وہ کسی کو تھوڑا سائڈ پہ کریں ایسے، یار ادھر ہو جاؤ، اب وہ کہے یار تم نے مجھے دھکا دیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے، دھکا دیا تو میں تو بدلہ لوں گا تم سے، تو کیسے ہم زناٹے میں آ جائیں گے کہ یہ کیسے ابھی جان پہ بنی ہوئی ہے، ادھر جو ہے نا وہ ڈاکو چور حملہ کرنے پہ تلے ہوئے، مارنے مرنے پہ تلے ہوئے، یہاں ہم ایسی سچویشن میں گھیرے ہوئے، اور اس کو دیکھو کہ یہ کتنا جو ہے نا خیر خواہ ہے ہمارا، کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے، اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ہمارا اتنا خیال ہے اس کو، اور خیال کرنے کے موقع پر ابھی اس نے یوں ہی تو کیا ہے، اور یوں کیا کہ اور یہ جو صاحب ہیں یہ مطلب ان کا کیا انداز ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو بدلہ دو، اور تم نے مجھے دھکا دیا اور یہ کیا کر لیا، تو ہم کیسے یعنی مطلب ہماری اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور اگر ہم وہ شخص خود ہوں یعنی جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو بچانے کی کوششیں کر رہا ہے، سب کو یہ کر رہا ہے، تو ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ شاید اس طرح یار تمہاری بھائی یہ موقع ہے کوئی، یار تمہارا عقل گھاس چرنے تو نہیں چلی گئی ہے، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو، تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ اس طرح کا مزاج ہوگا ہمارا کہ ایک تو میں تم لوگوں کے لیے یار جان بچانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، اتنی محنتیں کر رہا ہوں، اور تمہیں تھوڑا سا یوں کر دیا کہ یار یہاں ہو جاؤ، تو تم جو ہے نا تمہارا انداز ہی آ رہی ہے ایسا عجیب ہے، دوسرے لوگ بھی شاید اس کو وہ کہیں۔ تو یہ میں نے جو معروضات پیش کی ہیں یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے، جو ذہن کا میدان ہے اسے ہموار کرنے کے لیے یہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے۔ ان جذبات اور احساسات کو محفوظ رکھ کر بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں سیرت مطہرہ کا آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اور اس سے جو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت روشن کے جو کرنیں ہمارے دل میں آئیں گی تو اس کو ہم نے اور بڑھانا ہے، اور اس کا نور اپنے عمل میں، اپنے جو کردار ہے اس کے اندر سمونا ہے۔ ہوا یوں کہ یہ یوم بدر ہی کا موقع تھا، جی ہاں یوم الفرقان کا ہی، غزوہ بدر شریف کا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی صفیں درست فرما رہے تھے، اور آپ کے دستے مبارک میں ہاتھ شریف میں ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی، آپ نے صاحب مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کیا ہے۔ تو آپ صفیں ہموار فرما رہے تھے، درست فرما رہے تھے، تو نام تھا ان کا حضرت سواد بن غربہ یا غرابہ، اس طرح کر کے نام ہے، عرب چونکہ آراب نہیں لگے ہوئے اس لیے غلطی کا چانس ہے، بہرحال حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوش طبعی کی کیفیت میں پہنچے، اور یہ جو ہیں حضرت سواد، یہ قطار جو تھی، صف جو تھی، اس سے تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی شریف سے، لکڑی سے انہیں جو صف میں سینے پہ اندر کر دیا کہ اندر ہو جائیے، فرمایا برابر ہو جائیے، صف میں برابر ہو جائیے، ٹھیک ہو جاؤ۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ،
آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے، یعنی چوٹ لگائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اب دیکھیے یہ امتی ہیں اور وہ نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے اور جو یعنی ٹچ ہی کیا ہے آپ، لیکن وہ عرض گزار ہو رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ضرب لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ عدل و انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مجھے قصاص دیجئے. امتی نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ آپ مجھے قصاص دیجئے. اس کی حکمت انشاءاللہ وہ جو کیا ان کے دن میں تھا وہ ابھی ظاہر ہوتی ہے. تو لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا یہ روشن پہلو دیکھیے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے سینہ مبارکہ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا قصاص لے لو. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ کے سینہ مبارکہ کو چوم لیا. اور تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آخری وقت ہے، ظاہر ہے کہ معرکہ بدر ہونے والا ہے، قتال ہوگا، شہید بھی ہو سکتے ہیں. تو عرض گزار ہوتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے اور اس وقت میں شہید ہو جاؤں گا. چاہتا تھا کہ آخر عمر میں میرا جسم آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے مس کر جائے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سماعت فرما کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی. تو قربان جائیے اس اخلاق عظیمہ کے اور اس حلم کے، اس بردباری کے اور عدل و انصاف کا ایسا بلند ترین معیار، جسے کوہ ہمالہ بھی جو ہے وہ بالکل گردن اٹھا کے دیکھے تو اس کی بھی ٹوپی گر جائے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بلکہ اس سے بھی بڑا، تو الحمدللہ اس سے ہمیں بھی حلم کی، عدل و انصاف کی، حقوق العباد کی ادائیگی کی جہاں ہمیں درس ملتا ہے، وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی وارفتگی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانگی کی حد تک محبت کرنا اور ان کی ذات اقدس سے تبرکات اور برکتیں حاصل کرنا، اس کا بھی ظاہر ہے کہ ہمیں ذہن ملتا ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی عز و جل یوم بدر کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنے ہیں. تو ایک تو جیسے میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ یوم بدر کے دن یہ جو عجیب و غریب حکایت واقعہ ہوئی، اس میں ہمارے لیے کتنے حکمت کے مدنی پھول ہیں. دوسری طرف نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے کئی معجزات بھی ظاہر ہوئے اور مسلمانوں کی مدد و نصرت کا بھی جو ہے نا بہت پیارا سامان ہوا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ بدر میں جو ہے وہ تھے، مصروف تھے، لڑ رہے تھے. یہ تو ان کی جو تلوار تھی وہ تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے. تو یہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی ٹہنی عطا فرمائی لڑنے کے لیے تلوار کے قائم مقام، اس کے بدلے میں کہ اس سے جا کر یعنی اس کو کام میں لائیں، استعمال کریں اسے. تو انہوں نے پکڑ کر گھمائی تو وہ لوہے کی مضبوط چمکدار بالکل سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی اور پھر اس سے انہوں نے جا کر جو ہے وہ جو بھی تھا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور یہ جو ہیں یہ مطلب کافی یعنی اس کے بعد بھی کئی غزوات میں، کئی سریات میں اور اس کے بعد کئی اور جنگوں میں بھی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو تلوار ہے جو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں عطا ہوئی تھی، یہ جو ہے وہ استعمال کرتے رہے حتیٰ کہ جب یہ شہید ہوئے تو اس دن بھی ان کے ہاتھ میں یہی تلوار موجود تھی، یعنی اتنے طویل عرصے تک یہ اس کو استعمال کرتے رہے. تو یہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت ظاہر ہوئی. ایک اور جو وہ ہے روایت تو جو آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا
وہ ہے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو واقعہ ہے. یہ دونوں بھائی ہیں، کم سن ہیں، اور جو دشمن نبی ہے ابو جہل، اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ تاک کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا. اور جنگ بدر کے دن اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور دونوں بھائی مل کر حملہ کرتے ہیں. اور حملے میں ہوتا یہ ہے کہ ابو جہل کا جو بیٹا ہے اکرمہ، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا وہ شانے پر ضرب لگاتا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، اور کٹ کر لٹکنے سے لگتا ہے. کھال یعنی کہ کھال شریف جو تھی اس سے لٹکنے لگتا ہے، جھولتا ہے، جو جنگ میں بھی رکاوٹ کا سبب بن رہا تھا. تو یہ وہی ہاتھ لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. کیا کہنے، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. تو یہ یہاں حاضر خدمت ہو جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں جب فریاد کرتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن شریف، اپنا لعاب مبارک، یہ جو ہے وہ ان کے دستے مبارک پر لگاتے ہیں اور جو ہے نا وہ جسم سے جوڑ دیتے ہیں. تو وہ ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا کبھی کٹا ہی نہیں تھا، اور بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک تک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے، اور الحمدللہ یہ جو ہاتھ مبارک تھا ان کا، دست مبارک، یہ بالکل جو ہے وہ صحیح رہا، درست رہا، اور اس کے مطابق یہ کام بھی کرتا رہا. تو ایسا مبارک جو دن ہے یہ کہ یوم بدر کا 17 رمضان المبارک، یہ ہمیں یاد ضرور ہونا چاہیے. کچھ اور گوشے بھی شیئر کرتا ہوں، لیکن ہمیں یہ فیکٹر بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اصل میں اہم جو مائل سٹون ہوتے ہیں، تاریخی واقعات ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ ذہن سازی میں ان کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ ذہن جتنا مضبوط ہوگا، عمل جو ہے وہ اتنا الحمدللہ عمل کی تحریک جو ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے، اور وسوسے جو ہوتے ہیں وہ حملہ آور اتنی آسانی سے اگر ہوں بھی تو اثر انداز نہیں ہوتے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بالخصوص خود بھی یہ معلومات حاصل کریں. اہم ایونٹس ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور ساتھ میں جو ہماری اولاد ہے، ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کو اس سے متعارف کروانا یہ بھی ہماری ہی رسپانسبلٹی ہے. کہ دیکھیے، اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں اگر میں آپ کو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر ایک شہزادہ ہو، ایک شہزادہ ہے، وہ شکار پر جا رہا ہے، اور اوپر سے کوئی درخت سے کوئی چیز گرتی ہے وزن دار، اور اس کے سر پہ لگتی ہے، اور وہ یاداشت کھو دیتا ہے، اور اس کو جو پڑوسی ملک کے جو ہے نا وہ لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں. وہ بے ہوش پڑا رہتا ہے. تو جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کی یاداشت غائب ہوتی ہے، اور یاداشت غائب ہے تو اب اس کو جب اٹھاتے ہیں تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ پوچھتا ہے دوسروں سے کہ بھائی ہاں میں کون ہوں، تو دوسرے اس کو کہتے ہیں، جو پڑوسی ملک والے ہیں، وہ کہتے ہیں تم بھائی تم ہمارے غلام ہو. غلام، اس کو تو ظاہر کچھ نہیں پتا نا، غلام رہا تو ہمارے غلام ہو، تم وہاں یعنی کام سے تمہیں بھیجا تھا، اور تمہیں جو ہے نا وہ کام کرتے کرتے اوپر سے سر پہ اینٹ گری اور تم جو ہے نا بے ہوش ہو گئے، تمہاری جو ہے وہ یاداشت چلی گئی، تو اس لیے تمہیں ابھی یاد نہیں آ رہا. لیکن تم یعنی تمہارا باپ بھی ہمارا غلام تھا، اس سے پہلے جو دادا تھا وہ بھی ہمارا غلام تھا، اس سے پہلے جو پردادا تھا وہ بھی ہمارا غلام تھا. زمانے سے تم ہماری غلامی کرتے چلے آ رہے ہو، اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم، تم تو ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو. تو ظاہر ہے چونکہ اس کے پاس اپنا ماضی اسے یاد نہیں ہے، تو جو لوگ اسے کہیں گے وہ کنفیوز ہوگا، یا جو یعنی منیمم تو یہ کہ کنفیوز ہوگا، یا جو ہے نا وہ اور ہوگا دوسروں کی باتوں پہ بلیو کرے گا. تو جو وہ کہہ رہے ہوں گے تو وہی کہے گا، اپنے آپ کو غلام تسلیم کر لے گا. غلام تسلیم کرے گا تو غلاموں والا ہی طرز عمل اختیار کرے گا. جو اسے وہ کہتے چلے جائیں گے وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اصل اس کی کیا تھی؟ شہزادے والی تھی.
تو وہ اپنی اصل فراموش کر دے گا اپنا ماضی فراموش کرنے کی بنا پر. تو جس طرح ایک عام شخص کا حافظہ ہوتا ہے، جس طرح اس شہزادے کا حافظہ تھا، میموری تھی، اسی طرح جو ہمارے قومیں ہوتی ہیں، جو قوم ہوتی ہے نا، ان کے بھی حافظے ہوتے ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، یہ ایک لحاظ سے ایک حافظہ ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اگر مجھے اپنا ماضی پتہ نہیں ہے، مجھے اپنے بارے میں کہ میں کس یعنی جو ہے نا وہ گردوں کا ستارہ ہوں، کس جو ہے وہ سمندر کی لہر ہوں، اتنے وسیع سمندر کی، تو مجھے جو وسوسے ڈالے جائیں گے، جو مجھے الٹی سیدھی پٹی پڑھائی جائے گی، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا معاذ اللہ، یعنی ایسا ہی میرا ذہن بن جائے گا کہ ایسا ہی ہوں گا، ایسا ہی ہوں گا، ایسا ہی ہوں گا. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اور معاذ اللہ جو وسوسے ہیں ان کے اثر پذیر ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو بعض نوجوان ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے نا وہ دین کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، یا جو تاریخ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، تو پھر اس سے جو ہے وہ مطلب بیچارے بے چین و بے قرار مضطرب رہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک فطری سی بات ہے کہ انسان مختلف جگہ سے انسپریشن لیتا ہے. یہ ایک نیچرل ہے، گھر سے بھی لیتا ہے، والد صاحب سے متاثر ہوتا ہے، امی جان بھی کی شخصیت بھی اس کے اوپر ایک مخصوص اثر ڈالتی ہے. بچپن میں جس طرح کے ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اپنے جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے ان کا قریبی واسطہ پڑتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے اس کو متاثر کرنے میں. تو وہ مختلف عادات، الفاظ اور رجحانات جو ہیں وہ ارد گرد سے جمع کرتا ہے، انسپریشن لیتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے، تعلیمی اداروں میں جاتا ہے، تو تعلیمی اداروں میں استاد کی شخصیت سے وہ بہت ساری چیزیں انسپائر ہو کر اختیار کر لیتا ہے، اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں آ جاتی ہیں. اسی طرح جو یعنی دوست ہوتے ہیں اس کے جو بنتے ہیں، ان سے بھی انسپریشن لیتا ہے. پھر جہاں اس کا قلبی میلان ہوتا ہے، اس قلبی میلان میں مطلب جو اس کو اچھا لگے اس سے بھی بہت ساری چیزیں اخذ کرتا ہے. جن مشغلوں کو پسند کرتا ہے، ان مشغلوں میں جو اچھی اور مہارت حاصل کر لیتے ہیں لوگ، تو ان کو بڑے رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان سے انسپریشن لیتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، اب فطری بات ہے تو اب فطرت کی صحیح معنوں میں مطلب اس کو تربیت کرنی پڑتی ہے. یعنی درخت نے تو بڑھنا ہے، اگر درخت کو بڑھنے کے لیے ہم نے صحیح رخ نہ دیا اور شاخ ٹیڑھی ہو گئی تو وہ ٹیڑھی بڑھ جائے گی، اور درخت ٹیڑھا ہی عجیب و غریب جو ہے نا شکل کا وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، اور پھر تنا سخت ہو جائے گا، اور بعد میں ہم پریشان ہوں گے کہ یہ کیسا عجیب ٹنڈا منڈا قسم کا درخت ہے. لیکن اگر اس کا جب اس کا تنا نرم تھا، ہرا تھا، اس وقت ہی اس کو اس کا رخ متعین کر دیا جاتا، تو جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں اس طرح سے اس کا رخ جو ہے نا اسی رخ پر درخت جو ہے وہ بڑھتا. تو اسی طرح سملرلی جب یعنی ان فطری معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے جو ہم اس کے سرپرست ہیں، گارڈینز ہیں، کہ ہم انہیں وہ انسپریشن ماڈل ان کے سامنے لازماً رکھیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان سے انسپریشن لیں، ان سے متاثر ہوں، اور ان سے متاثر ہو کر جو ہے وہ پھر مثبت عادات اور مثبت رجحانات کو اختیار کریں. ورنہ یہ ہوگا کہ خلا رہ جائے گا اور اس میں کوئی معاذ اللہ منفی جو ہے نا وہ اثرات منتقل کر دے گا یا منفی رول ماڈل کھڑا کر دے گا، تو وہ جو شخص ہے وہ اس طرف نکل جائے گا. تو پہلے کے وقتوں میں بھی دادیوں نانیوں کی کہانیاں جو ہوتی تھیں اخلاقی، جو ہمارے مثال کے طور پر شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اس پر کام کیا ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کام کیا ہے، تو ان کو یہ کسی نہ کسی انداز سے یاد ہوتی تھی. تو بات ہی بات میں، گفتگو میں یہ بزرگ جو ہیں وہ بہت سارے اخلاقی اسباق بچپن میں ہی اپنے آنے والے نسلوں کے ذہنوں میں منتقل کر دیا کرتے تھے. اب تھوڑا سا خلا یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا پر لگی ہوں گی، دادی اماں بھی، آج کی ماڈرن دادی اماں اور نانی اماں، اور آج کی امی جان کا تو بلکہ ایک یعنی یوں بھی میں نے وہ پڑھا تھا، ایک مضمون نظر سے گزرا کہ کسی نے لکھا کہ یعنی جو کہ میرے دوست کا جو ہے نا وہ فون آیا، گھبرایا ہوا تھا کہ اس کا جو بیٹا تھا، اس کا وہ بچہ چھوٹا، وہ جل گیا تھا، دودھ سے جل گیا تھا، گرم دودھ سے. تو خیر وہ بھاگا وہ بھی مدد کے لیے ہاسپٹل پہنچا، یہ لکھاری تھا، ہاسپٹل پہنچا جیسے تیسے کر کے. خیر وہ بنس وارڈ میں جو ہے کچھ پریشانی تھی، داخلے کے مسائل تھے، تو ان کو جیسے تیسے بنس وارڈ میں ڈالا، اور جب واپس آئے
تو پوچھا، جب معاملہ حل ہو گیا تو بھائی اللہ کے بندے یہ مسئلہ کیا ہوا، جل کیسے گیا یہ بچہ؟ تو پھر بتایا کہ جو امی جان تھیں وہ طرح طرح کی ڈشیں جو ہے نا بنا کر وہ پوسٹ کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ، دھیان ہی نہیں رہا، بچہ جو ہے وہ کچن میں آیا اور اس نے دودھ پہ ہاتھ مارا تو دودھ جو ہے نا اسی کے اوپر انڈل گیا، تو یہ حال ہو گیا۔ تو ایسی مصروفیات کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ نہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان آنے والی جو قومپلیں ہیں ان کو صحیح رخ دینا اور ان کا تنا صحیح طریقے سے کھڑا کرنا، اس کے لیے ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے تراش خراش کر کے یا ڈوری باندھ کے اس کو رخ متعین کرنا ہے۔ تو اپنے بزرگان دین کے واقعات، اسلام کی تاریخ کے وہ اہم واقعات، اسے ہمیں خود بھی جزم کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنا اور اپنے آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا اور پھر اس کی اہمیتیں بتانا، تاکہ اس کی پھر جو تجدید نو کا وقت ہے، یعنی جب یہ مبارک نسبتوں والی گھڑیاں آئیں تو ان کے تذکرے کر کے ذہن میں چیز تازہ کرنا، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ دل میں راسخ ہونے کے لیے بار بار تکرار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور عمل برقرار رکھنے کے لیے بھی تکرار اور تجدید کی یعنی بار بار دہرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھ لیجئے، دہرانا چھوڑ دیجئے، فراموش ہوتی چلی جاتی ہے۔ نگرانی شورا تشریف لے آئے ہیں تو اس اہم موقع پر انشاءاللہ ان کے اہم مدنی پھول علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ مبارک ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ مرحبا، الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ، یوم الفرقان مبارک۔ تشریف رکھیے۔ اللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، علی کل حال۔ مرحبا مرحبا، اہلاً۔ یوم بدر کے حوالے سے ہی تذکرہ کیا ہے، اور یعنی یوم بدر اور سیرت مبارکہ کے کچھ گوشے کہ یوم بدر ہی کا واقعہ ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ والا، کہ صفیں جو درست فرما رہے تھے، یعنی ایسے وقت میں کہ جب دشمن سامنے کھڑا ہے اور ایسی سچویشن ہے، اور عشق و محبت کی اللہ داستان رقم کر جی جی، اور دوسری طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی، حلم، تحمل اور عدل و انصاف، اور جو ایک یعنی اس کا بھی تو ایک جو ہے نا وہ انوار چمکا ہے الحمدللہ، بلکہ انوار چمکے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ دیوانگی اور وارفتگی بھی ہے، ادھر جو ہے وہ حلم بھی ہے، حقوق العباد کی اہمیت بھی ہے، شریعت ہے یہاں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر جو یعنی معجزات کے ظہور ہوئے ہیں، اور پھر جو یعنی ظاہر ہے کہ جو اس کی جلالت و شان ہے آپ بیان کریں گے تو انشاءاللہ وہ تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہم نے اس پر ہمارے جو مغرب کے بعد کا سلسلہ ہوتا ہے مثالی معاشرہ، اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ واقعہ بدر پر ہم ایک حصہ اس کا کور کر سکیں، اور کوشش کی اور کیا بھی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب اس میں یہ اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی، اور ہو سکتا ہے اس وقت کے بھی کچھ ہمارے ناظرین باتوں کا تبدیل بھی ہوتے ہیں۔ اول تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس موقع کو، یعنی کہ 17 رمضان مبارک کے فتح غزوہ بدر کے جشن کو عالمگیر سطح پر منانے کی حاجت ہے، اور مطلب اس کو تو اسلامی ریاستوں کے سطح پہ لینا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مسلمانوں کو اس کو بڑا ہی مطلب کہ واضح اور ہائی لائٹ کر کے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ اس میں جس قدر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے، بارش کے ذریعے، ہلکی سی پرسکون اونگ کے ذریعے، اللہ اکبر، تو جس انداز سے یہ مددیں ہوئی، پھر معجزات کا ظہور ہوا، تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں چرچے، الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ اس مساجد میں اس موضوع پر باقاعدہ بیانات، تقاریر، لیکن یہ کچھ ایسے خاص مواقع ہیں جیسے کہ فتح مکہ ہے، ماشاءاللہ، یہ یقیناً تاریخ کے ایک سے ایک ابواب ہیں ہمارے، لیکن بعض ابواب اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کی جو امپورٹنس، ان کی جو اہمیت ہے نا، جی جی، اس کے پیچھے اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ غزوہ بدر کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ تیار نہیں تھے، جنگ کے لیے چلے نہیں تھے، سامان نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں،
اور نکلتے وقت کوئی مینٹلی طور پر پریپریشن نہیں ہے جو لشکر کی تیاری ہوتی ہے. وہاں مکے میں تو باقاعدہ کفار تیاری کر رہے تھے اور اس کی تو باقاعدہ پوری کمپین چل رہی تھی پوری, ایک پروپوگیٹ کر رہے تھے, پروپوگنڈا تھا. بلکہ کہ جو دو یعنی جس گھر میں دو مرد ہوں تو ایک جو ہے لشکر میں چلے, تو یہ سارا چیز تھی. اور دوسری طرف یہ معاملہ تھا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں نا, غزوہ بدر والا جیسے میں نے کہا واقعہ ہے, اسی طرح غزوہ اپنے وہ فتح مکہ والا جیسے میں عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ ہے. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو بیت المقدس فتح ہوا, یہ واقعہ ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو بیت المقدس فتح کیا, یہ جو واقعہ ہے ماشاءاللہ ہمارے اطہر بھائی کی بھی آمد ہو گئی. تو تاریخ کے وہ واقعات کے جب ہم ان کا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں نا, تو وہ واقعہ خود ہی اپنی نوعیت کو بہت زیادہ اجاگر کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا, یہ ایک ہوتا ہے. اب جیسے غزوہ احد ہوا, اس کے پورے اسباب تھے. غزوہ احد جب ختم ہوا تو اس کے بعد پھر ایک غزوے کی تحریک چلی, مگر وہ بغیر لڑائی کے ختم ہو گئے, مسلمانوں کو فتح مل گیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا مطلب کہ ان کے دلوں میں روب اور پھر مسلمانوں کی جو مدد ہوئی. تو میں یہ تاریخ کے یہ ایسے سنہرے اوراق ہیں کہ جنہیں انٹرنیشنل لیول پر بڑے ہی مطلب کہ بڑے ہی کمپریہنسیو انداز میں اس کو لینا چاہیے. اس سے مسلمانوں کے سینے چوڑے ہوتے ہیں, سر فخر سے اور بلند ہوتے ہیں. اپنی جو ہمارے جو اسلاف ہیں, صحابہ کرام اور دیگر جو بزرگ دین گزرے ہیں, ان کی عظمت و محبت مزید دل میں پیدا ہوتی ہے اور ایک ولولہ ملتا ہے. پھر محض ایک واقعہ بیان کرنے کا, ایک واقعہ محض کا لفظ نہیں کہتا, ایک واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے پیش نظر, واقعے کے سامنے آج ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا رسپانسبلٹی بنتی ہیں, اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے کہ جس طرح ان کو عزتیں ملی ہیں آج ہم بھی ان عزتوں کا صدقہ پانے میں کامیاب ہو سکیں. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ. جو جس کا تھوڑا بہت تذکرہ ہم نے مغرب کے بعد کیا تھا, تو اس میں مزید تھوڑا سا میں نے جملوں کو اور احساسات کو اور اپنے جذبات کو, اپنے خیرات کو میں نے تھوڑا ایڈ کر کے یوں سمجھے کہ ٹھیک. ماشاءاللہ. اچھا, یہ آپ تھوڑا سا جیسے آپ نے یہ آخر میں کہا نا کہ وہ جو مطلب انسپریشن لے کے ہم کچھ ایکشن آئٹمز نکالیں اور جو موجودہ دور کے اندر جو ہم فعال کردار ادا کر سکتے ہیں, تو مختلف طبقہ جو زندگی ہے اس سے تعلق رکھنے والے مسلمان اس سے کس طرح سے مدنی پھول چن کر کیا اپنے غزوہ بدر میں تو چننے کو کیا مطلب کہ پورے کا پورا گارڈن ہے, مدنی باغ ہے. صرف اس کے اندر ہم کو تصورات کے ذریعے داخل ہونے کی حاجت ہے. مطلب مثال کے طور پر میں ایک پہلو عرض کروں کہ وہ اتنی گمبھیر حالت تھی مسلمانوں کا, جو اس وقت جو ساز و سامان اور افرادی قوت کے حوالے سے کیفیت اتنی گمبھیر حالت تھی. اس گمبھیر حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو دعا کرنا تھا نا, یہ اتنا زبردست اس میں سبق ہے. اور وہ جو دعا میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رب کی بارگاہ میں التجائیں کی اور جو ایک کیفیت تھی, وہ ایک ہے کہ جب انسان کسی گمبھیر اور ایسے مطلب حالات کے اندر جب گرفتار ہو جاتا ہے, تو اس وقت اس کی جو خاص کر جو اس کی جو توجہ جب جاتی ہے, تو اس کو اس رب قدیر پر بڑی مدد پر آرزو, وہ ایک امید ہوتی ہے کہ وہاں سے مدد آئے گی. اور جب وہاں سے مدد آئے گی نا, تو پھر تو بیڑا ہی پار ہے نا. اور مدد آئی, مدد کیا امداد ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ جو چیز ہے. اب جیسے امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لے لیں, ٹھیک ہے نا, جس کو قرآن واقعہ افک مبین کہہ کر شروع سے اس واقعے کا مطلب کہ جو الزامات لگے تھے امی جان رضی اللہ تعالی عنہ پر, اس کا مطلب کہ یہ کہہ کر کہ یہ کھلا بہتان ہے اور منافقین کی ساری سازش کو بے نقاب ختم کر دیا. مگر وہ جو ایک مہینے کا کم و بیش جو پیریڈ تھا, آزمائشی پیریڈ تھا, ٹھیک ہے,
اس پیریڈ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باوجود اس کے کہ آپ کو علم ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، آپ جانتے تھے، اور آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس معاملے میں کلام کیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اٹھ کر امی جان کی پاکیزگی طہارت اور اہل بیت کی پاکیزگی طہارت کے مطلب کہ ان کے رتبے کے خطبے بیان کیے گئے اس ٹائم پر. تو مطلب کہ جس وجود مسعود پر ایک مکھی نہیں بیٹھ سکتی، ٹھیک ہے نا، تو ان کے دامن کرم کے ساتھ جو وابستہ ہوئی ہیں اور جو مطلب کہ جن کے شان میں قرآن کریم کی آیتیں، اچھا پھر وہ مقدس میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مطلب کہ ان کے نکاح پر بھی عجیب بشارتیں اور بہت اچھی اچھی خبریں ہیں. وہ جو پیریڈ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس صبر، جس تحمل اور اس میں جو ایک درس دیا ہے، علم کا جو درس دیا ہے نا، اور مطلب کہ یہ کہ انتظار رہا ہے، اور خود کچھ وضاحت ایسی جس کو خاص وضاحت کہتے ہیں کرنے کے بجائے، مطلب ایک ایسی مطلب کہ مشیت الہی ایسی رہی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے وضاحت کیا ہوئی تھی، وضاحت ہوتی وہ بھی وضاحت ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے وضاحت، وہ اس کا ایک وہ بڑا پیارا مدنی پھول لکھا نا، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عصمت کا اعلان ہے، اور رب کائنات جل مجدہ کی حکمت کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام کے ذریعے ہوا. مگر سیدہ کی شان دیکھیے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی، کہ آپ کی عصمت کا اعلان خود رب کائنات عز و جل نے کیا. خود فرماتی ہیں کہ مطلب مجھے یہ تو گمان تھا، مجھے یہ تو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ اظہار فرما دیں گے، مگر میں یہ نہ جانتی تھی کہ مجھ پر اتنا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرما دے گا. اور جب میرے آقا اچھا کمال دیکھیے اس وقت کا انتخاب کتنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر قربان جاؤں، تبارک اللہ شان تیری. تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اس وقت کا انتخاب بھی کیسا، رب کریم کا ایک مشیت ہے، اسی کی مرضی سے ہوتا ہے سب کچھ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت آپ کے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، یعنی یہ پیچھے نہیں ہو رہا ہے، تشریف لائے ہوئے ہیں، کلام ہو رہا ہے. اچھا پھر اس میں یہ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والے بھی موجود ہیں، اور یہ مطلب جو خاص جن کے قلبوں کو اذیت اور خاص جن کے قلبوں کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑا تھا، ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے، ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے. اور وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بات چیت ہو رہی ہے، اور اس دوران آپ کی حالت وہی والی ہوتی ہے، اور پھر چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور ایک جملہ آتا ہے اے عائشہ مبارک ہو. تو وہ کتنی ایک گھڑی ہے، وہ اللہ اس گھڑی کا صدقہ ہمارے عصمتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے. اس گھڑی پر تو یار ہماری جانیں قربان، وہ کیا عظیم گھڑی تھی. کتابوں میں یہ بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے، کہ سیدہ کی اس عصمت و عفت کا بیان جو قرآن کریم میں ہوا، اس میں ایک زبردست ترین حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ رہتی دنیا تک سیدہ کائنات پر خدا نخواستہ کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی، کوئی بدتمیزی، کوئی بد اخلاقی، یا خدا نخواستہ کوئی عاریتاً اشارتاً کنایتاً بھی کوئی کلام کرے، تو اسے کوئی اور جواب دے یا نہ دے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی طرف سے جواب موجود ہے، ارشاد موجود ہے، حکمت موجود ہے. بیان کو نماز میں حدیث نہیں پڑھی جاتی، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. جب بھی سورہ نور کی وہ آیتیں پڑھی جائیں گی، کروڑوں اربوں خربوں مسلمان جو آئے ہیں اور رہیں گے، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور میری امی جان کے رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا، اور تلاوتیں ہوتی رہیں گی، ان کی شان بیان ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر قرر و رحمت نازل فرمائے، اور ان کی شان و عظمت کا صدقہ ہم سب کو بالخصوص ہمارے معاشرے میں بسنے والی اسلامی بہنوں کو عطا فرمائے. لیکن ان کی سیرت میں بے شمار سبق کے مدنی پھول ہیں، مگر اس مختصر سے وقت میں کلام کی طرف ہم جا رہے ہیں. دو باتیں یا چند باتیں میں عرض کروں گا ہم اسلامی بہنوں کے لیے، کہ آپ بہت بڑی مفتیہ
تھی اور بہت بڑی عالمہ تھی. یقیناً آپ کی ریاضت، آپ کا ایثار، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور آپ کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہے، لیکن ان میں سے ایک، ان پورا یہ جو پھول ہے اس کی ایک نمایاں پتی آپ کی خصوصیت کی یہ ہے کہ جو بڑی خوشبو سے معطر ہے، وہ ہے آپ کا عالمہ ہونا، آپ کا مفتیہ ہونا. فقہ میں آپ عبور تھا اور جید صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے استفادہ کرتے تھے. میں اسلامی بہنوں سے یہ عرض کروں گا کہ آج ان کا علم دین کی طرح رجحان کم ہے. مطالعہ کرنے میں، کیونکہ مطالعہ کرنے سے علم بڑھتا ہے. علم دین کا جو آپ فرما رہے ہیں، میں ایک چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری خواتین کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ان مبارک بیویوں کا، ان اہل بیت کی پاک بیویوں کا، ان صحابیات کی پاک بیویوں کی ہسٹری کے پڑھنے کا، سیرت کے پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے. میں چاہوں گا آپ کے ذریعے سے یہ اعلان بھی ہو جائے کہ جو مکتبۃ المدینہ نہیں پڑھیں، فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بالکل کتاب کا مطالعہ کریں. مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کی اگر ہم کارکردگی لیں تو فیمیل اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں. جی، میل کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، میل کے مقابلے میں فیمیل اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے، مگر عالم بننے میں کیوں نہیں ہے؟ ان کو عالمہ بننا چاہیے. ان کو دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ جیسا عظیم شعبہ دے رہی عالمہ بننے کے لیے، اور ہماری ہزاروں اسلامی بہنیں عالمہ بن رہی ہیں اور عالمہ بن چکی بھی ہیں. میرا خیال ہے 4000 سے زیادہ اسلامی بہنیں عالمہ بن چکی ہیں ہمارے مدنی. عالمہ ماں ہو تو، عالمہ ماں ہو، عالمہ ماں ہو تو بعمل عالمہ ماں ہو تو پھر تو بچے کی تربیت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے نا. تو میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں مکتبۃ المدینہ کی کتاب کے ذریعے، اور آج ان کے وصال ثواب کے لیے نیت کریں کہ ہم عالمہ بنیں گے. مائیں اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنائیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیے کہ معاشرے میں کتنا زبردست مدنی انقلاب آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی آج کیا سنا رہے ہیں محمود بھائی؟ برادر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کا کلام آسماں گر تیرے تلووں کا. آپ کچھ فرما دیں. جو آپ سنائیں وہ سن لیں گے انشاءاللہ. سنا تو راتیں بھی مدینے کی کرتے ہیں، باتیں بھی مدینے کی کرتے ہیں. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. تو ایک اور دوسرا کلام جو آپ کی مرضی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. واہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت. جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈا، روضہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈا، روضہ ہی کچھ ایسا ہے.
فرش زمیں پر عرش بری ہو، فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور سبت نبی ہے پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، امام حسین، امام حسن کا بھی واقعہ ہے۔ امام حسین بھی تھے۔ ہاں ماشاءاللہ، سجدے میں جو اللہ اللہ اللہ، قربان جائے، واہ، حق حق۔ سبت نبی ہے پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سبت نبی ہے پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، سبت نبی ہے پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، اور خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ہم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے ہاشمی میاں کے بھائی جان مدنی میاں، اچھا ان کا تخلص، ان کا بھی تخلص، وہ بھی اختر ہے، ان کا بھی تخلص اور ان کا، اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ، ہمارے لیے دونوں ہی اختر ہیں، ان کے غلاموں
کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ہم ہیں یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا موضوع غزوہ بدر اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ماشاءاللہ، جی ارشاد فرمائیے۔ میرا اس میں ذہن یہ تھا کہ مختلف جو سیرت کے گوشے ہیں تو ان کے حوالے سے جو انسپریشن ملتی ہے اس پر کلام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ ایک تو جیسے حقوق العباد کے تعلق سے ایک تھا، دوسرا ذہن یہی تھا کہ جو آپ نے گریہ وزاری اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رجوع تھا اس وقت بارگاہ الہی میں، تو مشکلات میں امت کا، مسلمانوں کا، یعنی رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ الہی کی بارگاہ میں رجوع کرنا، الہا و زاری کرنا، یہ مطلب پسندیدہ امر ہے اور ہمیں بھی صدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر اس وقت جو یعنی اس سے پہلے جو ہے مطلب یہ میدان بدر کا جائزہ لینا اور اس میں پھر مشاورتیں کرنا، اس معاملات میں انوالو ہونا، یہ سارے بھی جو ہے نا سیرت کے وہ مطلب گوشے ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے کہ اس میں ہم اپنی جو زندگی ہے اس میں اس کو مطلب اپلائی کریں اور جو ہے وہ مطلب اس کو اختیار کریں۔ باقی کچھ معجزات سے ان کا میں نے بیان جو ہے وہ کیا تھا کہ یہ معجزات کا صدور ہوا تھا۔ تو میرا جو ذہن ہے کہ انسپریشن والا جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ اگر لیں تو اس کے تعلق سے کیا کیا سیکھا، جی کیا کیا سبق حاصل کیا، کیا سبق حاصل کیا اور ہم کیا کریں کہ جو ہے میں تو کافی ماشاءاللہ مغرب میں کے بعد عرض کر چکا ہوں، اس وقت آپ اتنے زیادہ صاحب کلام نہیں بنے تھے۔ آپ کے سامنے صاحب کلام بننے کا نہیں، صاحب سماعت بننے کا دل زیادہ چاہتا ہے۔ ارے کیا شان ہے آپ کی، ہوتا ہے کبھی کبھی۔ مجھے تو اقبال کا ایک شعر یاد آ، اب اس ٹائم میں بھی یاد آیا تھا۔ اصل میں انسپریشن جو لینے کی باتیں نا تو انہوں نے کہا تو مجھے ایک دم یاد آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس سے مراد یہ کہ آج کی جو کیفیت ہے سب، اور عمومی طور پر ہم جب بھی اسلام کی شان و شوکت، اس کی عظمت کی کیفیت پر بات کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو فی زمانہ آج مسلمانوں کے حالات ہیں، انفرادی طور پر مسلمان کا بدعمل ہونا، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت سے غافل ہونا، پھر آپ اکثر ذکر کرتے ہیں معاشرتی برائیوں کے حوالے سے، وہ اس کی ذاتی زندگی ہو، اس کی فیملی کی زندگی ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، اس کی معاشی زندگی ہو، اس کی اقتصادی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، کسی طرح کی بھی زندگی پر آپ ایک توجہ کریں تو لگتا ہے ایسا ہے جیسے نہیں ہم لوگوں نے گویا کہ طے سا کر لیا ہے کہ ہمیں اس طرف بڑھنا نہیں ہے، کہ جس طرف کامیابی ہے، کامرانی ہے، سرفرازی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی ایک ذہن بنتا ہے کہ گویا ایسا نہیں ہو جو آپ توجہ دلاتے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے کچھ دن پہلے مدنی مذاکرے میں بھی اس کا ذکر فرمایا، وہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ لگتا ایسا ہے کہ یار جیسے نا دشمنان اسلام کی سازشیں ہوں جیسے، تو اس پر یہ نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ابھی کہا کتنا زبردست مدنی پھول تھا کہ ان چیزوں کو تو انقلابی طور پر لینا چاہیے، انٹرنیشنلی لینا چاہیے، اسلامی ممالک کو اس انداز سے لینا چاہیے، اس کو اس اسلام کی شان و شوکت کے ان ایونٹس کو تو ہمیں منانا چاہیے، اپنی ہسٹری کو تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس سے عالمی سطح پر ہونا چاہیے۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ماشاءاللہ شب معراج بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہے، یقیناً یہ بہت بڑا معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، معراج کا۔ اور عرب امارات کے بارے میں جو مجھے پتا ہے کہ عرب امارات میں تو 27 رجب المرجب یہ نیشنل ہالیڈے ہے، چھٹی ہوتی ہے، شاید دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس میں 27 رجب چھٹی ہوتی ہے۔ تو مغربی تہذیب و تمدن کی جو یلغار ہم مسلمانوں میں اور بالخصوص نوجوانوں میں اور پھر آپ تعلیمی اداروں کی طرف جو رغبت دلاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو کئی دنوں سے الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں، اتنے معجزات ہیں غزوہ بدر میں، اتنے معجزات ہیں اور یہ ایسی فتح
کہ بس میں تو یہی عرض کروں گا کہ بالکل عالمی سطح پر ہونا چاہیے، ریاستی سطح پر ہونا چاہیے، ہر سطح پر ہونا چاہیے، پھر اس کے باقاعدہ آرٹیکلز آنے چاہیے، اس پر تو ٹھیک ٹھاک لکھنا چاہیے، جو درست میسیج ہے جی جی وہ جانا چاہیے۔ کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اگر کھلی ہوں تو اس معاملے میں بہت کچھ ہونا چاہیے۔ اس پر جو آپ دیکھیں نا جو ٹھنڈ سی پڑی ہوئی ہے، اس میں جو گرم جوشی ہونی چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، اس پر میں اقبال کی بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ لگتا ایسا ہے کیا طے کر رکھا ہے مغربی تمدن کے جو جیسے کہ یلغار والوں نے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب سے، وہ کہتا ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو آپ دیکھیں تہذیب و تمدن، ثقافت و کلچر میں مغربیت کتنی گھس گئی ہے۔ ہم فیشن کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں، نیا ہیئر اسٹائل اپنانا ہے، نیا واکنگ اسٹائل اپنانا ہے، نئی ترکیبیں، نیا انداز، نئی صورتیں، فیشن انڈسٹری کو دن بدن فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو فکر عرب کو چھوڑ کے فرنگی تخیلات، یعنی اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور جو ایک اسلام کی جو روح ہے اور جو ایک عشق اور ایک دیوانگی اور ایک وارفتگی کی جو کیفیات ہوتی تھی کہ وہ یہ غازی یہ تیرے پورا اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور ایک وہ ہے نا کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہ واقعی ایسے پیغامات ہیں کہ جنہیں عام کتابوں میں لکھی ہیں، یہ اشعار کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اسباق کہ جن سے مطلب کہ وہ ایک فکر اور ایک ولولہ ملے، اس کی کمی ملتی ہے۔ ایک طرف 3 گھوڑے ہیں، دوسری طرف 50 گھوڑے ہیں، ایک طرف جو ہے نا 70 اونٹ ہیں، دوسری طرف تقریباً 700 کے قریب اونٹ ہیں، اور ادھر جو ہے نا 313 ہیں اور 305 کے قریب جو ہے میدان بدر میں ہے، باقی دیگر ذمہ داریوں میں ہیں، اور ادھر جو ہے نا وہ تقریباً بعضوں نے لکھا 950، بعضوں نے لکھا جو ہے نا وہ 100، یہ مطلب، اور پھر یعنی 7 زرے ہیں اور یعنی چند تلواریں ہیں، اور ادھر یہ کہ وہ پورے کیل کانٹے سے لیس ہونا۔ تو یعنی اللہ پر بھروسہ، توکل اور مشکلات کا مقابلہ کرنا۔ اب یہاں جو ہوتا ہے ہمارے مطلب بالخصوص جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم بہت ساری کیلکولیشنز میں یوں بھی پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قافلوں کے معاملے میں ہمیں بہت سارا جو ہے نا طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ علم دین کا جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں، تو جیسے ابھی آپ نے اسلامی بہنوں کو علم دین کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول دیا ہوگا، تو شاید ایک ہوگا کہ اس کا نا ٹریگر ہو گیا ہوگا دماغ کے اندر، جو ایک خیالات کا تانتا ہے وہ ٹریگر ہو گیا ہوگا، میری تو یہ بھی مصروفیت ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو اب کیا کروں، کیسے کروں، اور کیوں، یہ اس طرح کا خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور کیفیات انسان کی زندگی میں بدلتی رہتی ہیں، مصروفیات انسان کی زندگی میں بدلتی رہتی ہیں، اور پریورٹیز بھی انسان کی زندگی میں بدلتی رہتی ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز وابستہ ہوتی ہے تو آپ اپنے جو اسکیڈول ہے، جو ٹائمنگ ہے، جو شیڈول ہے، آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں، اس کا اثر نو جائزہ لیتے ہیں، اور جو پریورٹی کے جو کام ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تحمل مزاجی اور ٹھہراؤ کی طبیعت کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری پریورٹی کو سیٹل کرنا میں ہمیں آسانی رہے گی۔ تھوڑا سا رکیے، تھوڑا سا ٹھہریے، اور اپنی جو بھی پریورٹیز ہیں یا جو ترجیحات ہیں ان کا اثر نو جائزہ لیں، اور دیکھیے کہ مسنگ کیا ہے، جو چیزیں آپ کی مسنگ ہیں اس کی لسٹ بنائیں، اور پھر اس کی اہمیت کو اور اس کی ترجیحات کو سامنے رکھیں، پھر اس کے مطابق آپ اپنا اسکیڈول بنائیں، تو آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں جو ایک ایکسٹرا آرڈنری ہیں، جو سرپلس ہیں، بالکل اس کی کوئی فالتو ہیں، کوئی اس کی امپورٹنس نہیں ہے، غیر اہم ہے، اور ایک متوقع گزارنے کے لیے آپ نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کی ایک ایک کر کے ریموو ہو جائیں گی۔ بھئی یاد رکھیے، جب آپ کی زندگی میں کام کے کام آئیں گے نا تو نہ کرنے کے کام نکلتے جائیں گے۔
جب آپ کی زندگی سے کام کرنے والے کام نکلتے جائیں گے نا تو نہ کرنے والے کام آتے رہیں گے، کیونکہ وقت تو آپ نے گزارنا ہی ہے. اور ابھی بھی ہم چونکہ وقت گزار رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے جلوس بدر کا اور جلوس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پتہ چلا ہے کہ فیضان مدینہ میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت جلوس کی تیاری کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے یہ فیضان مدینہ کے مناظر آپ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، اور عاشقان صحابہ اور اہل بیت یہ جمع ہوئے ہیں اور جمع ہو کر یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ماشاءاللہ یہ امیر سنت کی بھی الحمدللہ زیارت ہو رہی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں جلوس مبارک کا ایک صورت اختیار ہوگی، اور انشاءاللہ سارے مل کر انشاءاللہ جلوس مبارک میں شرکت کریں گے. جی باپا درود شریف. فیضان مدینہ کی تیاری ہے، ذرا امیر سنت کو بھی دکھائیے کہ فیضان مدینہ میں بھی تیاری ہے. یہ ماشاءاللہ یہ فیضان مدینہ کے عاشقان رسول ہیں جو جلوس کی تیاری کیے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب. ہم یہاں پر حاضر ہیں، وہاں باپا کی تیاری جاری ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت اور غزوہ بدر کے صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ جلوس بدری جلوس اور جلوس صدیقہ اس کی ترکیب ہے. انشاءاللہ اس کا آغاز ہوتے ہیں. کرامات عائشہ، کرامات عائشہ، سیرت عائشہ، سیرت عائشہ، خصائص عائشہ، خصائص عائشہ، سخاوت عائشہ، سخاوت عائشہ، سخاوت عائشہ، شرافت عائشہ، شرافت عائشہ، عبادت عائشہ، عبادت عائشہ، عفت عائشہ، شرافت عائشہ، فقاہت عائشہ، فضائل عائشہ، فضائل عائشہ، فضائل عائشہ، فضائل عائشہ، فضائل عائشہ، صحابہ کی عظمت، صحابہ کی عظمت، دعائیں مصطفیٰ، دعائیں مصطفیٰ، دعائیں مصطفیٰ، مناجات مصطفیٰ، مناجات مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، بدری صحابہ، بدری صحابہ، شجاعت مصطفیٰ. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھی صلی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی، صلی علی محمد. فضائل عائشہ، فضائل عائشہ، شرافت عائشہ، شرافت عائشہ، عبادت عائشہ، عبادت عائشہ،
مرحبا مرحبا فضائل عائشہ مرحبا مرحبا فضائل عائشہ مرحبا مرحبا فضائل عائشہ مرحبا مرحبا فضائل عائشہ مرحبا سخاوت عائشہ مرحبا مرحبا سخاوت عائشہ شرافت عائشہ مرحبا مرحبا شرافت عائشہ مرحبا مرحبا صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی محمد پڑھیے صلی علی نبی صلی بدر کا اصحاب بدر کا اصحاب بدر کا اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا خود قدردان ہے خدا اصحاب بدر کا خود قدردان ہے خدا اصحاب بدر کا صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہے وہی چمک صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہے وہی چمک صدیاں گزر گئی ہیں مگر ہے وہی چمک کیا ذوق شاہ آئینہ اصحاب بدر کا کیا ذوق شاہ آئینہ اصحاب بدر کا اصحاب بدر کا مرحبا مرحبا رفعت صحابہ مرحبا مرحبا جرأت صحابہ مرحبا مرحبا جرأت صحابہ مرحبا مرحبا شجاعت صحابہ مرحبا مرحبا شرافت صحابہ مرحبا مرحبا صداقت صحابہ عنایت صحابہ مرحبا مرحبا اصحاب بدر کا ہے بڑا ہی مرتبہ مغفرت یافتہ مغفرت یافتہ جنت یافتہ بدر کے صحابہ مرحبا حضرت عائشہ مرحبا مرحبا مادر مومنہ مرحبا مرحبا ام مسلمہ مرحبا عالمہ مفتیہ مرحبا زوجہ مصطفیٰ مرحبا زوجہ مصطفیٰ سیدہ عائشہ مرحبا سیدہ عائشہ زوجہ مصطفیٰ مادر مؤمنہ مرحبا مرحبا ام مسلمہ مرحبا 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 اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا خود قدردان ہے خدا اصحاب بدر کا اصحاب بدر کا اصحاب بدر کا اصحاب بدر کا اصحاب بدر کا
اصحاب بدر کا اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا آئی گئی ان کے حصے میں کیا کیا سعادتیں آئی گئی ان کے حصے میں کیا کیا سعادتیں آئی گئی ان کے حصے میں کیا کیا سلسلہ اصحاب بدر کا کیف آشنا ہے سلسلہ اصحاب بدر کا 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 اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا خود قدردان ہے خدا اصحاب بدر کا بدر کے صحابہ مرحبا مرحبا جنتی یافتہ مرحبا مرحبا اصحاب بدر کا مرحبا مرحبا ہے بڑا ہی مرتبہ مرحبا مرحبا عظمت صحابہ مرحبا مرحبا جا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا اونچا ہے خدا اصحاب بدر کا خود قدردان ہے خدا اصحاب بدر کا صدیاں گزر گئی ہے مگر ہے وہی چمکی صدیاں گزر گئی ہے مگر ہے وہی چمک صدیاں گزر گئی ہے مگر ہے وہی چمک کیا ذوف شاہ ہے آئینہ اصحاب بدر کا کیا ذوف شاہ ہے آئینہ اصحاب بدر کا 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 اونچا بہت ہے مرتبہ اصحاب بدر کا اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین آپ کے دولت قدم دولت دارین ہے آپ کا دولت قدم ہاں دولت دارین ہے اس زمین پر پھر نہ کیوں قربان ہو عرش بری جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاگزیں جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا سب تو ہے مومن مگر ہے آپ ام المؤمنین سب ہے مومن مگر ہے آپ ام المؤمنین دی گواہی آپ کی عفت کی
مدح کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن مبین، مدح کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن مبین۔ آیا تطہیر میں ہے ان کی پاکی کا بیان، آیا تطہیر میں ہے ان کی پاکی کا بیان، ہے یہ بی بی طاہرہ شوہر امام الطاہرین، ہے یہ بی بی طاہرہ شوہر امام الطاہرین۔ سالک خستہ تمہارا گوہ نالا ایک مگر، سالک خستہ تمہارا گوہ نالا ایک مگر، ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں، ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں، اس مبارک ماں کے صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، آئیے معتکفین کے تاثرات اور ان کے جذبات کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں، نیت کر لی کہ اگلے سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بیٹھوں گا۔ میں آیا تو 10 دن کے لیے، لیکن پورا 1 مہینے کا اعتکاف کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ ہر سال بیٹھوں گا اللہ نے چاہا تو۔ میں آیا تو تھا، میں نے کہا بیچ والے 10 دن جو ہے بیچ والا عشرات، اس میں اپنے کزن کے ساتھ ملوں گا اور یہاں پر روزے بھی رکھوں گا، امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کروں گا اور فیضان مدینہ کی برکتیں حاصل کروں گا۔ لیکن اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سنت اعتکاف بھی یہاں پر انشاءاللہ کریں گے۔ مسلسل 15 سال سے اعتکاف میں آتا ہوں اور میں الحمدللہ خود آیا، اس کے بعد اپنے 15 ساتھیوں کے ساتھ فیضان مدینہ 1 ماہ کے اعتکاف میں آیا ہوں۔ الحمدللہ نگران شورا کا یہ بیان سننے کے بعد ذہن بنا ہے کہ انشاءاللہ قوم لوط کی تباہ کاریاں یہ رسالہ خود بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ جتنا ہو سکا اس کو تقسیم کرنے کی بھی نیت ہے۔ قوم لوط کی تباہ کاریاں اور پردے کے بارے میں سوال جواب رسالہ اور کتاب ہے، یہ پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ پڑھ کے آگے خرید کے تقسیم بھی کریں گے۔ رات کو مدنی مذاکرے میں باپا نے ترغیب دلائی تھی تو میں نے رات کو نیت کی تھی اسے میں 1 دن کے اندر مکمل پڑھ لوں گا۔ یہ بابا جان نے مدنی مذاکرے میں پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ اس کو خود پڑھیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ الحمدللہ میں نے یہ مکمل پڑھ لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی دوں گا۔ صبح جو میں نے نگران شورا کا بیان سنا تو مجھے سن کے اس سے بہت عبرت حاصل ہوئی، تو میں نے نگران شورا نے بیان بتایا کہ میں تو بالکل تھوڑی سی باتیں بتا رہا ہوں، اگر آپ کو اس بارے میں زیادہ معلومات چاہیے تو آپ یہ قوم لوط کی تباہ کاریاں رسالہ پڑھ لیں۔ تو اس سے میرا دماغ بنا کہ انشاءاللہ میں قوم لوط کی جو تباہ کاریاں رسالہ یہ لوں گا۔ وقفہ آرام تو ہے لیکن میرا ذہن بنا کہ میں جو ہے وقفہ آرام میں آرام نہیں کروں گا، انشاءاللہ یہ رسالہ پڑھوں گا۔ باپا جان کی یہاں صحبت ملتی ہے، ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کا فیض پانے کا موقع ملتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں باقاعدگی سے شرکت کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا۔ بس یہاں کا ماحول دیکھا، بہت پیارا ماحول ہے، مدنی ماحول ہے۔ اب ہم نے بولا بائیں تو کچھ نیکیاں کما کے جائیں۔ ہمارے پیر صاحب کی بہت یہ شفقت ہے، بڑی مہربانی کہ ہمیں سیکھنے کو دین مل رہا ہے اور ہماری یہ آگے والی آنے والی نسل وہ اسلام کے اوپر قائد ہو جائے گی۔ بس ماہ رمضان ہوگا اور انشاءاللہ فیضان مدینہ ہوگا۔ مجھے تو بہت پسند آیا یہ ماحول، بس برکتیں سمیٹنے کے لیے نیت بن رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا برکتیں لوٹنی ہے تو رمضان کی تو بس یہیں پر ہی امیر سنت کی زیارت ہوتی ہے، پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ فیضان مدینہ ایک تربیت گاہ ہے
तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में सीखा नहीं जाता है जो यहाँ हम सीख रहे हैं। ये जो हमारा जोहर का हल्का होता है खुसूसन नमाज के अहकाम सीखना, तो ये तो हम मुसलमान हैं, मुसलमान का फ़र्ज़ है वो नमाज अपनी बेहतर करे, दुरुस्त करे, नमाज सीखे। ये चीज़ तो ज़रूरी है ना, हर मुसलमान के ऊपर ऐन फ़र्ज़ है ना। जो फज़ुलूम बयान होता है ये हमें बहुत काफ़ी मालूमात हुआ है। जो हमें पूरा सही वज़ू करना, गुस्ल करना सही नहीं आता था और सब फ़राइज़ नहीं आते थे हमें नमाज के। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुन के बहुत मालूमात हुआ है। दिल तड़पता है कि भाई हम किस दुनिया में रहे हैं, पहले इस दुनिया में पहले क्यों नहीं आए हैं। जब मैं आया तो क्लीन शेव था, अल्हम्दुलिल्लाह ये दाढ़ी मुझे फैज़ान मदीना से मिला है। इतनी उम्र निकलने के बाद ये अगली उम्र इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी गुजरेगी इस दावत इस्लामी के अंदर। निगरान शुरा तो माशाल्लाह हमारे शुरा के निगरान है, वो माशाल्लाह ऐसी तरबियत फरमा रहे हैं कि जो मुमकिन ही ना था। बुरी सोबत से बचेंगे और अच्छी सोबत इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। ये सब जो इमरान भाई ने बातें की ये कोई झूठ नहीं है, ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट और बहुत अच्छी बातें की हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही कि वाज़ेह नहीं कर सकते हम। बस आज का बयान जिस तरह सुना ना तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई कि हम किस माहौल में हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। हकीकत बात है गुनाहों में इस कदर हम लोग थे कि बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारी मग़फ़िरत होगी भी नहीं होगी। आज जान सुन के हकीकत बात है जो अज़ाब है ना हमसे सुना नहीं आ रहा तो हम सहा कैसे जाएगा। एक काम सारा दीन दा है, अगर इंद तो असी पिछड़ हट जाएंगे ना तो असी गए, क्योंकि शर्म हया दीन ते चलना यो ही दुनिया ते काम है जिस वास्ते असी दुनिया ते आए हैं। इस तो पीछे हो साडा कोई मकसद नहीं। अगर इस मकसद तो पासे हो जाएंगे तो फिर ना दुनिया है ना आखिरत, कोई चीज़ नहीं। उन्हें इस वास्ते बयान किया, समझन वाले बंदे समझ जाते हैं, जिन्हें नहीं समझना उन्हें नहीं समझना। इस वास्ते उन्हें यह किया है कि तुसी इस पासे जाओ। ये बर्बादी वाला काम है कि जी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दी कौम ने किया सी, उन्हां नाल की होया, उन्हां ते अज़ाब आए। इस वास्ते है कि उन्हें रास्ता छड़ दिता जो अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दा सी। हाजी इमरान का बयान होता है सुबह का, उसका तो मैं दीवाना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो माशरे में जो कुछ हो रहा है वही बयान कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है और जो कुछ हमने पहले सुना भी नहीं था वो यहाँ सुन रहे। और जो हाजी इमरान का बयान है उफ उफ, यकीन करे हमें कारोबार घर सब कुछ भूल जाते हैं। 11 महीने जो गुजर जाते हैं, रमज़ान का इंतज़ार करता हूँ कि जब ये रमज़ान का महीना आ जाए मैं फैज़ान मदीना जाऊँ। माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पहले हम बदतमीजी करते थे माँ बाप से, तो आज तौबा की है उससे बदतमीजी करने से। पापा ने तरगीब दी थी आज ही माफ़ी मांग ले अपने माँ बाप से, तो हमने कॉल करके उसी टाइम माफ़ी मांग ली थी अपने माँ बाप से। पहले बहुत गंदी जिंदगी थी हमारी। मैं अपनी मिसाल बता रहा हूँ कि मैं चरस पीता था, इतनी चरस पीता था कि दुनिया में कोई चरसी इतना महसूस नहीं होता था कि मैंने चरस छोड़ दिया यहाँ पे आगे। ठीक है ना, फरमाबरदार नहीं था, इकलौता बेटा हूँ माँ बाप का। मैंने वो सारी दिल में अहद कर लिया कि आइंदा के लिए मैं कभी भी ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन से लड़ूंगा नहीं। बहुत गलत किया मैंने अपने वालिदैन के साथ, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला जाते माँ और बाप के पाँव पकड़ूंगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी मांग के फिर अपनी ज़िंदगी अगली बसर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले जो हो चुका उसकी मैं तौबा करता हूँ, दाढ़ी भी बढ़ा लूँगा सुन्नत के मुताबिक, एक मुट्ठी इंशाअल्लाह। जिन दोस्तों ने मुझे नशे पे लगाया था उन दोस्तों से भी इंशाअल्लाह ताला जाके मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और मिन्नत भी करूँगा, दावत इस्लामी की दावत भी दूँगा और इंशाअल्लाह उन्हें बताऊँगा भी कि मैं कुछ बन गया हूँ और बन के सामने आया हूँ तुम्हारे। ये छोड़ दो नशा, कुछ नहीं मिलेगा इस नशे के अंदर, इस ऐब के अंदर, इन बुराइयों के अंदर। हर चीज़ छोड़ छाड़ के दावत इस्लामी में कदम रख लिया। इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी मेरे बेड़ी पार लगाएगी इंशाअल्लाह। क्या कहते हैं पापा? माशाअल्लाह कई मज़ामीन हैं इन तासुरात में। माशाअल्लाह वो तरह तरह के साईं भाई हैं जिन्होंने मुख्तलिफ गुनाहों से तौबा की है। अब ये नशे की जो बात कर रहे थे, इसमें ये इनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि सच्ची तौबा तो करनी है। अब जिन दोस्तों ने या जिन लोगों ने, अब दोस्त तो हमारे वो हैं जो आशिकान रसूल हैं, नमाजी हैं, सुन्नतों के पाबंद हैं, ताकि वो पुराने जो भी वाकिफ़कार थे जिनकी सोबत ने ख़राब किया उनको जाकर समझाना, ये अर्ज़ करूँगा है रिस्क। वैसे ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि वो गुनाह में लज्जत होती है, वो कहीं अल्लाह ना करे ऐसी उल्टी सीधी बातें करके फिर फंसा दें।
آپ کو اس نشے کی لت میں. یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نہیں میں تو بہت پکا ہو گیا ہوں, اب میرے کو کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ بھی شیطان کا دھوکہ, اور اس میں آدمی مشکل میں پڑ سکتا ہے. تو اپنی کمزوری پر نظر رہے اور ہر وقت اپنے آپ کو بندہ کمزور ہی سمجھے. میں کچھ بن گیا ہوں, مجھ میں اب کچھ پاورز آ گئے ہیں, میں بہت پکا ہو گیا ہوں, یہ خیالات نہ کریں. اللہ سے ڈرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے. یہ کب دل بدل جائے. قلب یعنی دل کو قلب کہتے نا, اس کے معنی یہی ہے بار بار بدلنے والا. حدیث پاک میں اس کی مثال دی ہے قلب کی, اس طرح کے جیسے کوئی پر ہو اور میدان میں پڑا ہو, ہوا اس کو ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کرتی ہو, تو یہ دل اسی طرح الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اب میں کچھ بن گیا ہوں, میں پکا ہو گیا ہوں, بس میں ان سب کو سمجھاؤں گا. اور تو سمجھانا اچھی بات ہے, لیکن پہلے اپنے آپ کو مزید کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے. یا کچھ ایسے ہو کہ اسلامی بھائی اور مبلغین ساتھ ہوں آپ کے, اور وہ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے, ماشاءاللہ انہوں نے توبہ کر دی, آپ بھی توبہ کر دیجئے. تو وہ ہو سکتا ہے ان کو حدیثیں وغیرہ سنا کر ان کو اس طرف لے آئیں, لیکن آپ کو ان کی صحبت میں نہیں بیٹھنا ہے. صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ نہ کرے شیطان جو ہے وہ پھر گناہوں میں ڈال دے. اسی طرح کی سائے بھائی نے کہا کہ بس میں جاؤں گا ماں کے پاس اور پاؤں پکڑ کے معافی مانگوں گا. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, کل کس نے دیکھی ہے. تو یہ تو فوری طور پر آج اور اب بھی. اب تو کمیونیکیشن تو آسان ہے, فون سے رابطہ ہو سکتا ہے اگر ہے تو گنجائش. تو اگر ناراض کیا اس کو ماں کو, تو سب کو چھوڑ کے بندہ پہلے ماں کو منائے. تو فون کے ذریعے یا کوئی ایسا دوست ہو آپ کا, تو وہ آپ صوتی پیغام بھر دیں, اس کو اپنی آواز بھر دیں, اور وہ جا کر آپ کی ماں کو سنا کے آئے کہ آپ کا بیٹا دو اس طرح سے رو رو کر معافی مانگ رہا. رو رو کے معافی مانگنی ہے کہ اگر ماں کے دل میں کچھ ہو بھی تو نکل جائے. اور ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے اولاد کے حق میں, وہ پگھل جائے گا. اگر ناراض ہو بھی تو انشاءاللہ معاف کر دے گی. تو یہ اس میں سانس بعد میں لے بندہ, پہلے ماں باپ کو راضی کر لے. اگر ناراض کیا ہے تو فون سے بھی ممکن ہے گزارا, جلدی کرنا چاہیے. عرض یہ ہے باپا کہ ایک نوجوان نے جو ایک کلام کیا, میں چاہ رہا تھا اس پر بھی آپ کو 2 مدنی پھول دیں, کہ میں نے بہت اس طرح کی اپنی کیفیت تھی ان کی کہ میں نے گناہ کیے ہیں, اب پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی بھی کہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امید باندھنی ہی چاہیے, کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, سچی توبہ کر لیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا عبادی الذین اسرفوا عبادی وہ ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے محبوب آپ فرما دیجئے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, بے شک وہ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ بیچارے تھے جذبات میں کہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میری مغفرت بھی ہوگی یا نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے, لیکن مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے. حدیث پاک میں بھی ہے وہ توبہ کما ہے نا کم اللہ ذنب لہ, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یعنی توبہ کرنے والا اللہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں, توبہ کے بہت فضائل ہیں. تو یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہی ہو کہ اللہ کریم ہے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے
محروم نہیں کرے گا, میری مغفرت کرے گا. اور ویسے بھی تو عشر مغفرت ہے, یہ رمضان شریف کے جو 10 دن چل رہے ہیں, اب عشر مغفرت جا رہا ہے رخصت کی طرف, تو مگر اس وقت باقی ہے جب کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, تو اس میں تو خصوصی مغفرت, تو اس لیے وہ مایوسی نہیں, اللہ کی رحمت پر نظر ہو اور خوش فہمی بھی نہ ہو, اللہ کی رحمت پر نظر بھی ہو, بندہ ڈرتا بھی رہے, دونوں ہی کیفیات, خوف اور رجا اس کو کہتے ہیں. وہ شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا, یاد آ رہا ہے کچھ, ہے تجھ سے امید ہے یہ امید رضا کو, چلو جو بھی ہے پڑھیں جو بھی. سبقت رحمتی علی غضبی, سبقت رحمتی علی غضبی, جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ گاروں کا, آسرا ہم گناہ گاروں کا, اور مضبوط ہو گیا یا رب, اور مضبوط ہو گیا یا رب. سبقت رحمتی غضبی, یہ حدیث شریف میں. کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو, کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. سبقت غضبی, سبقت رحمتی غضبی, یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. اور یہ اللہ, یہ شعر کا وزن درست, یعنی شعر میں استعمال کرنے کے لیے مولانا حسن رضا خان نے غالباً اللہ کا اضافہ فرمایا, تو اس سے معنی نہیں بدل رہے, معنی درست ہے, تو اس کے معنی بنیں گے اللہ فرما رہا ہے. یہ حدیث پاک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ تو ادا ہوتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ہے, یہ مراد ہوتی ہے حدیث قدسی. تو سبقت رحمتی علی غضبی, تو نے جب سے سنا دیا یا رب, یعنی اے اللہ جب سے تو نے یہ فرما دیا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت جو ہے نا, میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے, آسرا ہم گناہ گاروں کا, اور مضبوط ہو گیا یا رب, اب تو اور مضبوط ہمارا آسرا ہو گیا کہ تو اپنے کرم سے ہمیں بخش ہی دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.